نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم अकादर उलमाए किराम, हमायदीन कौम, जमीयत तलबाए इस्लाम के रजूर नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जमीयत तलबाए इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनकी काविशों और सब रोज मेहनत के नतीजे में हमें जमीयत तलबाए इस्लाम का वो मंजर याद आता है जब कभी हमारे जमीयत तलबाए इस्लाम के मरकजी सदर जो इस वक्त भी यहाँ तशरीफ फरमा है मौलाना अब्दुल हकीम अकबरी हमारी क़ियादत किया करते थे। मैं कारी मोहम्मद अदनान को और तैयब अकबरी को और उनके पूरी टीम को जो इस खिदमत और मेहनत में शामिल रहे हैं को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे मुहतरम दोस्तों, कुछ लोगों ने
دعویٰ کیا کہ ہم نوجوانوں کی جماعت ہیں، لیکن آج کا یہ منظر کچھ اور کہہ رہا ہے۔ آج کے اس منظر کے تیور کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آج کا نوجوان ببانگ دخل اعلان کر رہا ہے کہ ہم مغرب کی فحاش اور عریاں تہذیب کے ساتھی نہیں ہیں۔ آج کے آپ کے اس اجتماع نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اسلام کی شرافت کی تہذیب کے دعوے دار ہیں۔ آپ نے پیغام دیا ہے کہ پاکستان فحاشی اور عریانی سے نفرت کرتا ہے، اور اس طرح ہزاروں نوجوان ایک میدان میں اسلامی تہذیب کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہم نے ایک ذہن کو تبدیل کرنا ہے، آج ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے کہ جس میں ملک کی حکمرانی کا حقدار، ملک کی حکمرانی کے لیے اہلیت رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی تقاضوں سے نابلد ہیں۔ اگر آئین قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، اگر قرارداد مقاصد قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، تو ہمارے ملک میں اقتدار پر آنے والے قرآن و سنت سے نابلد ہیں، اور ایک اقتدار میں آتا ہے، چند دن کے بعد اس کو غلط کہا جاتا ہے، چند دن کے بعد اس کو کرپٹ اور بدعنوان کہا جاتا ہے، چند دن کے بعد ان کو اقتدار سے الگ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا متبادل لایا جاتا ہے، پھر اس کے متبادل کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اور دوہری اور تیہری قباحتوں کے مالک اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے اقتدار پر آنا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا مقام کیا ہے۔ آج پاکستان میں ہو، بین الاقوامی سطح پر ہو، جمعیت علماء اسلام کو ایک مسلمہ دینی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے، ایک مسلمہ سیاسی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جب بات کرے گی وہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرے گی، وہ کسی مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کرے گی، پاکستان کی بات کرے گی تو پورے قوم کی نمائندگی کرے گی، اسلام کی بات کرے گی تو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ جمعیت علماء اسلام ہے کہ جس کی آواز پر پشاور کی سرزمین پر 50 لاکھ پاکستانی ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو آج بڑی
پارٹیاں اور عوامی پارٹیاں کہلانے کی دعوے دار ہیں، کیا یہ بھی بیک وقت 3 روز کے لیے 50 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک جماعت کی آواز پر ملک کے 50 لاکھ عوام بیک وقت لبیک کہہ کے ایک میدان میں جمع ہو سکتے ہیں، اگر آج ہمارا یوتھ اس قدر عظیم الشان اجتماع کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر حیدرآباد میں جہاں کہا جاتا ہے کہ میر پور خاص اور حیدرآباد میں تو جمعیت کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تاریخ کے سب سے بڑا اجتماع کر رہا ہے، اگر کراچی میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء کی وہاں طاقت نہیں، لیکن 15 سے 20 لاکھ تک کا عوام ہمارے اجتماعات میں شریک ہو رہا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے راستے میں عوام رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نادیدہ قوت رکاوٹ بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان! پھر ادارے اپنی سوچ کو تبدیل کریں، جمعیت علماء اسلام کا راستہ نہ روکیں، اور اگر آپ کا یہی وتیرہ رہتا ہے تو میں آج کے اس نوجوان سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ پھر آنے والے وقت میں سخت فیصلوں کے لیے تیار رہیے۔ ہم اگر خاموش ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، مجھے علم ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کا وہ طبقہ وابستہ ہے اور اس طبقے کا وہ نوجوان وابستہ ہے جو دینی جذبات رکھتا ہے، جو اپنے سینے میں اسلام کے لیے غیرت و حمیت رکھتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ادراک نہیں ہے تو ہم سے سن لیجئے کہ اسلام کو ختم کرنا یہ امریکہ اور مغرب کا ایجنڈا رہا ہے، اور حکمت عملی یہ تھی کہ نوجوان کو ہر ملک میں مشتعل کر دیا جائے اور نوجوان طبقہ اپنی ریاست کے خلاف مسلح ہو جائے اور ریاستی قوت کے ذریعے اس نوجوان کو ملیامیٹ کر دیا جائے، مدارس کا خاتمہ کیا جائے، مساجد کا خاتمہ کر دیا جائے، داڑھی اور پگڑی کا خاتمہ کر دیا جائے، ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جائے، اس پر انتہا پسندی کا الزام لگایا جائے، انہیں معاشرے سے الگ تھلگ تصور کیا جائے، لیکن جمعیت علماء اسلام کو دعا دیں، اس کے تدبر کو دعا دیں کہ ہم نے اس سازش کو پہلے دن سمجھا، اس کا ادراک کیا اور ہمارا نوجوان مشتعل نہیں ہوا، ہمارے نوجوان نے تدبر سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ آج جب امریکہ پوری دنیا میں آگ اور خون سے کھیل رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، پاکستان میں الحمدللہ آج مدرسہ بھی زندہ ہے، مسجد بھی زندہ ہے، داڑھی اور پگڑی بھی موجود ہے، امام بھی موجود ہے، استاد بھی موجود ہے، اور ملک کی سیاست میں عوام کے ساتھ ایک سیاسی رشتہ بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہم نے الحمدللہ ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے، اور آج آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس کی گواہی دے رہا ہے۔ Down, down, USA! Down, down, USA! Down, down, USA! Down, down, USA! Crush, crush, USA! Crush, crush! آج کل آپ کو معلوم ہے
ہمارے حکومت کے ذمہ دار ادارے اور ذمہ دار شخصیات اس بات پر محنت صرف کر رہے ہیں، تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وفاق المدارس العربیہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور جب ہم ان سے تفصیل پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیوں اتنے فکر مند ہو ہمارے لیے، کہتے ہیں ہم دینی مدارس کے طلباء کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ لکتا سو پسڑوں کے لئے پسڑوں کے مگڑوں، قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ ناکام حکومت کہتے ہیں ہم قومی دھارے میں آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ سودا کرتے ہیں، ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تم ذرا اسلامی دھارے میں آ جاؤ۔ خود تو آپ مذہب بیزار قوتوں کی حوصلہ افزائی کریں، خود تو آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مذہب بیزار کے طور پر پیش کریں، خود تو دنیا میں فخر سے کہیں کہ میں ایک برائے نام کلمہ گو مسلمان ہوں، باقی تو میں آپ ہی کی طرح ہوں۔ تم اس مصیبت میں مبتلا ہو اور ہم قرارداد مقاصد کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ایک انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس جنگ کو اس طرح حل نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ حل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے کہا گیا کہ اب تو الیکشن ہو چکے ہیں، صوبے میں حکومت بن گئی ہے، اب آپ اس حکومت کے ساتھ گزارا کر لیں، اس حکومت کے ساتھ تعاون کر لیں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ میری تو کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں تو ایک نظریاتی جنگ لڑتا ہوں، اصول کی جنگ لڑتا ہوں، میں ان کو پاکستان کا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ بہت سی باتیں ہوئی، لیکن مجھے جس بات سے انہوں نے تسلی دلائی، جس بات سے انہوں نے مجھے تسلی دلائی کہ ان لوگوں کو ہم نے خیبر پختونخوا پر کیوں مسلط کیا ہے اور یہ صوبہ کیوں ان کے حوالے کیا، اس لیے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے مناسب آدمی نہیں تھا۔ بے شرم بے حیائی، بے شرم بے حیائی، بے شرم بے حیائی۔ پختونخوا کے نوجوانوں ذرا سوچیں اس ایجنڈے کے اوپر۔ اور مجھے کہا گیا کہ مولانا صاحب اس صوبے میں پیسہ آئے گا، بہت زیادہ پیسہ آئے گا، گلی کوچوں میں جائے گا، آپ کے مسجد میں جائے گا، ایک ایک مولوی تک وہ پیسہ پہنچے گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارے پاس ایک مولوی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ واقعی وہ پیسے کی تقسیم شروع ہوئی، لیکن بے انصافی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ بے انصافی یہ ہو گئی کہ صوبے کی میراثیوں کو 30-30 ہزار روپے دیے اور ہمارے مولویوں کو 10,000 روپے۔ لیکن ہم نے اس کا اعلان ہوتے ہی مسترد کیا اور ہم نے کہا یہ وہی رشوت ہے جو ہمارے
مساجد کے ائمہ کو دیا جا رہا ہے، یہ وہی زہر ہے جو ان کو پلایا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے ان کی مذہبی حمیت کے چراغ کو بجھایا جا رہا ہے۔ ہم نے مسترد کیا، میں داد دیتا ہوں اپنے صوبے کے ان غریب ائمہ کرام کو، مساجد کے خطباء کو، جنہوں نے مسترد کر دیا اور آج حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، مولویوں کو کہاں سے پیسہ دیں گے؟ میں پرشرمون وہ شرمے کہتا ہوں اس رات ہوئے پیسے آپ رہنش یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی۔ دواز خلق وائی ہوئے دیکھو ہم امریکی خلاف خبریں کہیں، دیکھو ہم نے مدینہ طیبہ سیاست خبر کہیں، نماول فرق زمانے کے عبداللہ ابن ابی دا خبریں نہ کولی بطارا دا دیم کنزلے کولی اوقیات اور مخبروں سے جانے کولا نو دا عادت خدا نم خلقونا دا خدا دا زمانے دا عادت را روان دی چکر خودی پوشی جو پاکستانی قوم امریکن نمانی نو دوی ہم اسرا پا اغل لحجیبہ نے خبر شروع کی دا چلونا مونتا قرآن را خود لی دی اور دا چلونا مونتا پیغمبر را خود لی دی اور دا چلونا مانتا مونتا نشا خطا کولا تکبیر تکبیر الرحمن تو سیئے آگئی ہے اس میں خطے جاندہ لائے بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من انداز قدت رامی شناسا میرے محترم دوستو بستاز تم در خبر خوندر کی تو بس خوندر کی کنا قولی من اور نشتا رو بخیر روی میرے محترم دوستو آپ طالب علم ہیں، آپ صوبے کے نوجوان ہیں، آگے جا کر آپ نے قیادت سنبھالنی ہے۔ جمعیت علماء نے 100 سال پورے کر لیے بر صغیر میں اور اب وہ تمام ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ میں تو ذاتی طور پر علم کو علم سمجھتا ہوں، یہ دینی علوم اور اصلی علوم کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، علم تو علم ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں گے تو پھر کہیں اپنے روزگار کی فکر میں رہیں گے، روزگار ہی تلاش کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو، تفقہ حاصل کرو قبل اس کے کہ آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں قیادت کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حصول علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قوم کی قیادت و سیادت ہے۔ علم وہی علم ہے جو آپ کے اندر سیادت کی صلاحیتیں پیدا کرے۔ جس کو آج ہم عصری علوم کہتے ہیں، یہ بھی علوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا علم جانتے تھے، آپ نے انہیں لکڑی کا علم دیا تو کشتی بنائی نا۔
حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا علم جانتے تو زرا بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام ریاضی اور حساب کا فن جانتے تھے تو آپ نے کہا خزانے میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم. تو قرآن کریم نے ان علوم کا ذکر کیا، ان فنون کا ذکر کیا جو انبیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے. تو اس اعتبار سے جامع علمیت کی ضرورت ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جب نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے اور جمعیت طلباء اسلام کے اجتماعات سے خطاب فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اور خلافت کی اس آیت کے بعد فوری دوسری آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا دوسری آیت علم کی ہے. یعنی علم حاصل کرو گے تو علم کی قوت سے آپ مقام خلافت تک پہنچو گے اور یہ عظیم ذمہ داری آپ سنبھالیں گے. اب علم انگریز نے تقسیم کر لیا ہے. ایک طرف کے علم حاصل کرنے والوں کو مسٹر کہا جاتا ہے اور دوسری طرف کا علم حاصل کرنے والوں کو مولوی کہا جاتا ہے. برصغیر کو طبقاتی تقسیم نے بانٹ دیا ہے. جمعیت طلباء اسلام کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں. اسکول اور کالج کے لوگ دینی علوم کے قریب آئیں اور دینی علوم حاصل کرنے کے لوگ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے فنون کے قریب چلے جائیں تاکہ جامعیت ہو اور دونوں علوم سے مناسبت پیدا ہو. اور جب جامعیت علم کی آئے گی تو پھر آپ مقام خلافت حاصل کر سکیں. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں لیکن سنجیدگی کے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ اس پر بات کریں نا. حکومتی ذمہ دار میرے پاس تشریف لائے. ان کے پاس ایک فارمولہ تھا، بہت اچھا فارمولہ پیش کیا، بڑی معقولیت تھی اس کے اندر. لیکن میں نے ان سے کہا کہ مشکل فارمولہ تشکیل دینا نہیں ہے، مشکل ہے اعتماد کا فقدان. جس انگریز نے جس ایجنڈے کے تحت علی گڑھ مدرسے کے نصاب سے قرآن و حدیث نکالا، سرکار کے زیر انتظام نصاب میں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ختم کر دی انہوں نے، اس خیال کے ساتھ کہ آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، تو ردعمل میں دیوبند مدرسہ قائم ہو گیا. آج پوری دنیا میں فروغ دونوں نے پایا ہے. لیکن 2001 کے بعد امریکہ کا اور مغرب کا ایجنڈا کیا دینی مدارس کو خاتمے کا نہیں ہے؟ اس کے کردار کو ختم کرنے کا نہیں ہے؟ اس کے کردار کو کم از کم کرنے کا نہیں ہے؟ اور میں نے کہا بخدا اگر یہ بین الاقوامی دباؤ نہ ہوتا تو آپ میرے پاس تشریف نہ لاتے. آپ کا میرے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بین الاقوامی دباؤ ہے، یہاں مقامی لوکل خیر خواہی نہیں ہے. ورنہ 70 سال گزر گئے آج تک تو آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا. پاکستان کے 55-60 سال گزرنے کے بعد پہلے آپ نے مدرسے کو ختم کرنا چاہا، آپ مدرسے کی کردار کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز. یہ ان باتوں میں اعتماد پیدا کر لو، خیریت ہو جائے گی. ہم تو بڑے فراخ دل اور وسیع نظر لوگ ہیں. ہم تو آپ کے علوم کو سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں.
اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو انگریزی آئے، سائنس آئے، جغرافیہ اور تاریخ سے اس کو واقفیت ہو، تو کیا میں قوم کے بچوں کے لیے پسند نہیں کروں؟ میں ان کے لیے یہی چاہوں گا کہ وہ ہر قسم کے علوم سے مزین ہو، لیکن آئیں ملک کے لیے ایک نصاب تیار کریں۔ آپ کے نصاب کا تو مجھے پتا ہے، کراچی میں ایک نصاب، سکھر میں دوسرا نصاب، کوئٹہ میں تیسرا نصاب، لاہور میں اور نصاب، پشاور میں الگ نصاب، گلگت بلتستان چلے جاؤ تو وہاں پہ اور نصاب۔ ایک ملک، ایک حکومت، ایک وزارت تعلیم، لیکن آپ قوم کے بچوں کو یکساں تعلیم دینے کی صلاحیت سے آئی ہیں۔ اور میرے پاس آئے کراچی سے لے کر خیبر تک، بولان سے لے کر ناران تک، جہاں جاؤ گے، جس مدرسے میں جاؤ گے، یکساں نصاب لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ مدارس کے اندر بھی یکسانیت ہے، نصاب کے اندر بھی یکسانیت ہے، کوئی طبقاتی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وی آئی پیز کے لیے اور دولت مندوں کے لیے اور ارب پتیوں کے لیے الگ کالج اور یونیورسٹیاں ہوں اور غریبوں کے لیے دیہاتوں میں ٹاٹ کے مدرسے۔ اور ہمارے صوبے میں تو ماشاءاللہ بڑا زبردست کمال کر دیا۔ ہم نے دور دراز چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے کے لیے مکاتب کھولے تھے، ایک استاد رکھا تاکہ بچوں کو ابتدائی تعلیم دے سکے۔ آج وہ سب بند کر دیے گئے۔ جس گاؤں میں اگر 50 کی تعداد مہیا نہ ہو، وہ اسکول بند کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں بند کر دیے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں تعلیم کے میدان میں ہم نے بڑی انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا کمال ہے، ہم نے اسکولوں میں نازلہ قرآن کریم پڑھانا شروع کیا ترجمے کے ساتھ۔ اب نازلہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانا، لیکن اسکول میں اسلامیات اور عربی کے استادوں کی تقرری پر پابندی۔ کم وقت پڑھائے گا کون؟ یعنی پڑھانے کے لیے استاد پر پابندی، انگریزی مضمون ہے اور انگریزی پڑھانے والے استاد پر پابندی، پڑھائے گا کون؟ سائنس کا مضمون ہے اور پڑھانے والا نہیں ہے۔ اور مجھے پتا ہے، میں تو اس میدان کا بحث کا آدمی ہوں، کتنے اسکولوں کے، کتنے کالجز کے بچے میرے پاس آئے ہیں جو خدا کے لیے ہمارے اسکول میں انگریزی کا استاد نہیں ہے، لاؤ، سائنس کا استاد نہیں ہے، لاؤ ہمارے پاس۔ اور پھر حکومت کو متوجہ کرنا پڑتا تھا۔ آج آپ نے ایک پالیسی کے تحت مدارس میں علماء کرام کی تقرری روک دی اور احسان جتلا رہے ہو کہ ہم نے تو ناظرہ کلاسیں شروع کر دی۔ اگر تمہارا ناظرہ کلاسیں پڑھانا اتنا بڑا اقدام ہے تو پھر جو مدارس ہیں ہی قرآن و سنت اور فقہ کے لیے، ان کو بند کرنے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ مدارس کے مجموعی کردار کو تو ختم کرنا چاہتے ہو، اور اسکول میں کوئی ایک الف بے پڑھانے کے لیے آپ نے ایک قانون پاس کیا، اس کے اوپر آپ قرار ملا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج وہ ہمارے علماء کرام کی طرف جا رہے ہیں، ان کے مدرسوں میں تقریبات بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی تو لوگ مل جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے،
مصر مجھے کی نو لیونی تنمو مدری ہوئے سنو بیا او دینو کہ ہم تم پرنگے خلق پیدا کی بھی کرنے جی ادھر کورا دیر دی نظمو ہم صدا کورا دیر دینو اغم الطلال دادی قصیدہ خوانانے کئی مولانا کو نصیب خان صاحب خو لگ طبیعت نصاح خونده دینو کله کله په جلسه کې سخت تیزې خبرې وکړي زه ورته وایم تیزې خبرې ضرورت نشته رښتیا خبره دا ده چې هغه موږ هوښیاران ته سوچ وکړه چې دارالعلوم حقانیې لپاره 10 کروڑ روپۍ واخیستې د غریبو خلکو نه یې د راتلونکي 100 کالو پر ځان بنیاده کړه که نه اوس په غریب سړي چندې دا څه کوي 57 کروڑ روپے اگر لے لیے انہوں نے تو پھر اگلے 30 سال تو اس سے محفوظ کر لیے عام مسلمان کے خیرات اور صدقات کے محتاج تو نہ رہے نا تو وہ ذرا ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں اس کا معنی یہ مشہور زیادہ کہ خلق پیسے اخلے اور ٹکٹ ورکئی دل سے پیسے مواقع سے اور ٹکٹیں مواقع سے دا مونږ ته کړه دي مونږ ته خیاره او چالاکۍ اعتراف کوو مونږ ته دغه چل نه راځي خو په هر حال قوم ته هم پکار دي چې هغه د دغو حالاتو د خبرو ادراک وکړي مونږ په دغو بحثونو کې وخت نه ضایع کوو مونږ دپاره ټول قابل احترام دي او ټول دعا وغواړي چې الله رب العزت مولانا سلمان الحق صاحب ته صحت کامله ورکړي الله یې روغ جوړ کړي او په ما باندې خو چونکې حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله احسان ده زه چې ستاسو په مخکې ولاړ یم د هغه د سرپرستۍ په نتیجه کې د دې جوګه یم ما زیاد باندې دغې خانوادې قدر څوک کولی شي لیکن دې ته هم سوچ پکار ده حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله حجت الاسلام والمسلمین دا د حضرت شیخ الهند استاد و اور حضرت شیخ الهند چې کوم مالټا ته لاړ گرفتار شو د گرفتارۍ په دوران پیرنګی ولګېده د حضرت نانوتوی رحمه الله زوی د دارالعلوم دیوبند په هغه وخت کې محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب ته شمس العلماء خطاب ورکړ چې کله حضرت واپس راغی نو په یو مجلس کې صرف دومره جمله وویله چې یاره ما ته خو دارالعلوم دیوبند در دیوار نه د پیرنګي بدبویي راځي هغه حضرت پوه شو چې هېڅ خبره به نه ده سوا د دغه یوې خبرې چې ادبا ما ته څه ویلی نه شي خو دې ته یې اشاره وکړله په سبا یې هغه خطاب واپس کړ نو موږ صرف درخواست کولی شو لیکن تاسو ته وایم د صوبې علماو ته وایم چې د صوبې د عوامو د صوبې د علماو د پاکستان د علماو نماینده قوت دغه جمعیت علماء اسلام ده دا به خپل موقف ورکوي خلک به د هغې پیروکاري کوي او دې نه علاوه مخالفت کې دنیا کې هر څوک شته هغه ته به لاره پرېږدو تاسو خپل کار ده لیکن قوم لاره دا ده د علماو لاره دا ده د مدارسو لاره دا ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان زما محترم ورونو دا هم یاد وساتئ چې د یو قوم کومه قومي ملي او
قوم مملکتی زندگی دا کسی بھی قوم کی قومی ملی زندگی اس میں جو ترجیح اول ہے اس نظام کو چلانے کا دو چیزیں ہیں ترجیح میں، ایک امن اور ایک معیشت۔ امن ہو اور معاش ٹھیک ہو لوگوں کی، آپ نے مملکت کا حق ادا کر دیا۔ اب امن ہمیں پورے ملک پہ چاہیے۔ کسی کا ہمارے ساتھ اعتقادات میں، فرقہ میں، مسائل میں اختلاف ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، امن ان کا بھی حق ہے۔ کسی کا مذہب جدا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی سکھ ہے، پاکستانی ہے، ہمارے ساتھ برابر کے حقوق ہیں۔ جان، مال اور عزت و آبرو کے حقوق بھی وہی ہیں جو ہمارے کہلاتے ہیں۔ کسی زمانے میں امریکہ اور روس کے درمیان یا مغرب کی سرمایہ داریت اور مشرق کی اشتراکیت کے درمیان جنگ تھی تو بھی معیشت کی جنگ تھی، دو انتہائی تھی۔ مغرب کی سرمایہ داریت میں سرمایہ پر کنٹرول افراد کا تھا جو معاشرے میں افراط تفریط کا سبب بن رہا تھا۔ مشرق میں کمیونزم کہ جہاں سرمایہ پر کنٹرول مملکت کا تھا، عام آدمی کی توانائیاں، صلاحیتیں اس کو خود کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ یہ دو انتہائی تھے۔ اسلام بھی ایک اقتصاد رکھتا ہے، ایک اقتصادی نظام رکھتا ہے۔ میرے بھائی ایک بات اور سن لو اور سمجھ لو اس بات کو کہ مذہب پر حملہ، مذہبی طبقے پر حملہ، مذہبی اداروں پر حملہ بظاہر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ، بظاہر تو انتہا پسندی کے خلاف جنگ، دہشت گردی اور انتہا پسندی اور شدت پسندی کا نام لے کر ہمارے خلاف طاقت استعمال کی جا رہی ہے، ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ بھی جو ان کی جنگ ہے وہ معاشی ہے۔ اگر اسلام کا نظام معیشت آتا ہے تو یہود کا نظام معیشت شکست کھاتا ہے، سود کا نظام شکست کھاتا ہے، مغرب کی سودی معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور اسلام کا سود سے پاک معیشت غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اسلام کے سود سے پاک معیشت کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے، اس مستقبل میں اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ بظاہر دہشت گردی کے خلاف جنگ، بظاہر شدت پسندی کے خلاف جنگ، بظاہر انتہا پسندی کے خلاف جنگ، بظاہر ہمارے اداروں کو نشان بنایا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نظریے اور تصور کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو نظریہ اسلامی معیشت کو متعارف کرا رہا ہے۔ افغانستان پر اگر قبضہ ہے تو وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ فاتح کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں، فاتح کے معدنی ذخائر پر ان کی نظریں ہیں۔ آج پورے عرب میں کچھ تو خون ہے تو عرب دنیا کی معیشت پر اور اس کے معدنی ذخائر پر ان کا قبضہ ہے، اس کے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عراق کا جو حشر کیا، لیبیا کا جو حشر کیا، الجزائر کا جو حشر کیا، یہاں تک کہ افریقہ میں اپنی فوجیں اتارنے کے لیے پہلے دہشت گردی پیدا کرتا ہے، پھر دہشت گردی کو جواز بنا کر اپنی قوت وہاں بھیجتا ہے۔ یہی صورتحال پوری اسلامی دنیا میں ہے۔ ہم پوری اسلامی دنیا کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ الگ الگ کر کے تنہا کر کے سب کو مارا جا رہا ہے۔ اس سازش کو سمجھنا چاہیے
شام میں شام کا ایک ایک بچہ غیر محفوظ ہے. غوطہ کیا شہر ہے کہ آج انسانیت وہاں کے خون میں بہت اہم ہے. اسلامی دنیا منقسم ہے، بے حس ہو چکی ہے. اسلامی دنیا کے حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ اسلامی دنیا کے ان علاقوں کے مسلمانوں پر، ان کے بچوں پر، ان کی ماؤں بہنوں پر، ان کے بوڑھوں پر، بزرگوں پر کیا گزر رہی ہے، اور کس طرح ایک آن میں اور ایک لمحے میں شہر کا شہر اجڑ جاتا ہے اور لاٹھوں کا ڈھیر بن جاتا ہے. آج ہم اس بات کو پوری دنیا کو پہنچائیں کہ شام میں ظلم بند کر دیا ہے. شام میں جو لوگ جنگ نہیں لڑ رہے، اسلام کب اجازت دیتا ہے کہ دوران جنگ آپ بچوں کو قتل کریں، آپ عورتوں پہ ہاتھ ڈالیں، آپ بوڑھوں کے سروں میں گولیاں چھلنی کریں، گولیاں پیوست کریں؟ کب اسلام کی یہ تعلیم ہے؟ اور آج یہ ظلم ہو رہے ہیں ہر جگہ پر. حرمت انسانیت ختم ہو چکی ہے، شرف انسانیت ڈوب رہی ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی ہے کہ اسلامی دنیا کو اکٹھا کرے؟ میں پاکستان کے حکمران سے کہنا چاہتا ہوں، سعودی عرب کے حکمران سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے زیادہ ہمارے قریب کوئی نہیں. ایک ہمارا گھر ہے، ایک ہمارا بھائی ہے، اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. حرمین شریفین کی نسبت ان کو حاصل ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. لیکن ہم التجا کر سکتے ہیں کہ وہ سرزمین عرب پر قیام امن کے لیے اپنا کردار بروکار لائیں. ٹھیک ہے، یہ مطالبہ ہم سب کا ہے. اس مطالبے کو نوٹ کیا جائے، مظالم کے دروازے بند کر دیے جائیں. میرے محترم دوستو، میں اس حوالے سے یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. پہنچانا ہے اسلامی منشور. اور ایک جلسہ نہیں کہ ہو گیا. آپ سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ابھی آپ کے اعصاب مضبوط ہیں. ایک جلسے کے لیے سفر کر کے آپ تھک نہیں جاتے. میں نے بھی جب اس میدان میں قدم رکھا تو میری عمر 27 سال کی تھی، اور دن رات کا سفر ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، پورا سال میرے دن اور رات کے فرق ختم ہو گئے. یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی نوجوان ہیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں. اللہ میں مدد دیتا ہے. آنے والا الیکشن بھی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے گلی گلی پہنچنا ہے، لوگوں کو اعتماد دلانا ہے، لوگوں کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے، ان خطرناک منصوبوں سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے، اور اپنے اسلام اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان جہود کو قبول فرمائے. ان نوجوانوں نے جو محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ اجتماع منتشر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت
ووفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر علينا كل صعب فإنك ميسر لكل عسير وأنت بالإجابة جدير وإنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله.